کربلا کے حوالے سے ہمارے مسلمانوں میں ڈیفرنٹ کانسیپٹس پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ واقعہ کربلا کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی علامت بنا کر پیش کرتے ہیں، اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف وقت کے یزید کے خلاف بیعت نہ کی، بلکہ اس کے خلاف اقدام کر کے امت کو یہ سبق بھی دے دیا کہ اگرچہ کہ ہم تعداد میں کم بھی ہو لیکن باطل کی حکومت کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کوئی جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے، بلکہ انہیں وہاں پر تو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ تو ان مختلف آراء میں سے حقیقت پر مبنی آراء کون سی ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ کربلا کے میدان میں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کو جو ظلماً شہید کیا گیا، تو اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے، یہ جو سوال آپ نے پہلا کیا ہے، یہ سوال ہماری امت کی تاریخ میں گزشتہ 1400 سال جو دو گروہوں کے انقسام اور نزاع کے باعث پوری کی پوری مسلم قوم کو دو حصوں میں بانٹنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہی وہ سوال ہے کہ جس سے دو رجحانات پیدا ہوئے، اور وہ دونوں رجحانات اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ مسلمان قوم جن کی شناخت اللہ نے صرف مسلمان رکھی تھی، وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے گروہوں میں تقسیم ہو کے دنیا کے اسٹیج پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں جب اسلام کی پہچان کی بات ہوتی ہے، اسلام کی دعوت کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ کون سا اسلام ہے؟ شیعہ اسلام ہے یا سنی اسلام ہے؟ تو اتنا گہرا، اتنا بڑا، اتنا عمیق اختلاف ہے کہ جس کی وجہ سے ایک قوم جس کا خدا ایک ہے، جس کا آخری پیغمبر متفق علیہ ہے، جس کے یہاں قرآن و سنت متفق علیہ ہے، ان کے یہاں بھی اتنی گہری تقسیم ہو گئی ہے کہ اب باقاعدہ دو گروہ بن چکے ہیں، اور ان دو گروہوں کا پورا ایک ایمان اور ویلیو کا سسٹم بن چکا ہے، جس پر پرکھ کے وہ گروہوں میں لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور وہ گروہوں سے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں۔ گویا اسلام کے بعد اب کچھ اور فلٹرز ہیں جن کو اپنا کر آپ راسخ العقیدہ مسلمان بن سکتے ہیں۔ وہ اہل تشیع کے بھی ہیں، وہ اہل سنت کے بھی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب سے میں نے دین کا، اسلام کا مطالعہ شروع کیا، میرے لیے کبھی بھی، کیونکہ میں ایک دیوبندی پس منظر کا آدمی تھا، اہل سنت والجماعت ہی میں نشوونما ہوئی، پروان چڑھا، تو میں نے کبھی بھی اس چیز کو بہت اہمیت سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ جو معاملات ہوئے ہیں، دو طرح کی تقسیم ہو گئی ہے شیعہ سنی کی، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں صحیح رویہ کیا ہے جس کو اپنایا جانا چاہیے۔ 4-5 سال پہلے غامدی صاحب سے ہم نے جب استفادے کا مختلف پہلوؤں سے آغاز کیا لائیو ٹیلی ویژن پہ، تو اس موضوع کو بھی میں ان کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہوا۔ ان سے ہمارا استفادہ ہمیشہ دین کے کانٹینٹ پہ ہوتا تھا، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، یہ قرآن فہمی کے اصول ہیں، یہ حدیث فہمی کے اصول ہیں، امت کی علمی تاریخ میں جو منہاج ڈیولپ ہو گئے ہیں ان کو فکر فرائی کیسے دیکھتا ہے، ایک علمی ڈسکورس کی بحث رہی۔ لیکن چند سال پہلے مجھے یہ موقع ملا کہ اپنے عہد کے ایک بڑے صاحب علم سے اس پورا جو مسئلہ اور قضیہ پیدا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ اتنی گہری تقسیم ہو گئی ہے، اس کے کچھ حقائق، اس کے کچھ شواہد، اس کے اندر کوئی تجزیاتی تحلیلی انداز میں چیزوں کا جائزہ لے کے غیر جانبداری سے کچھ رائے کی جگہ پر آدمی پہنچے، تاکہ اگر اس سے یہ سوال ہو، اس سے پوچھا جائے کہ اس طرح کے سانحات پہ اس کا رجحان کیا ہے، تو کوئی محکم قطعی چیز ہونی چاہیے جس پر وہ کسی ایک رائے کو اختیار کرے۔ اور ہمارے چونکہ جو دینی ابحاث ہیں ان کے اندر انسان بڑی قطعیت تک پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر وہ لفظ ہے، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو چکا ہے، اس میں جملہ ہے، تالیف، سیاق کلام، تو ہم جیسے طالب علم جن کی ٹریننگ یہ ہوئی ہوتی ہے کہ وہ مذہبی متون میں ایک تعویل واحد، ایک قطعی خدا کا فیصلہ دریافت کر کے لائیں، تو یہ اپج پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ یہ جو باقی نزاعات ہیں ان کے اندر بھی کوئی فیصلہ کن جگہ پر آدمی پہنچ جائے۔ تو جس وقت میں نے ان سے گفتگو کا آغاز کیا، وہ گفتگو لوگ سن سکتے ہیں، 30-40 کے قریب قسطوں میں موجود ہے، انہی قضایا کے اوپر ہے۔ تو چند چیزیں میرے سامنے بطور طالب علم کے واضح ہوئی، اور میں چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی خدمت میں بھی رکھ دوں، اور اس کے بعد جس نتیجے تک یا جس رائے تک میں پہنچا ہوں آپ لوگ بھی دیکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کارپس کی موجودگی میں، اس طرح کے لٹریچر ریویو کی صورت میں اگر حتمی قطعی آراء تک پہنچ کر اسلام کی بحث اس کو بنانا ہے تو کیا یہ بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی۔ جو چند چیزیں مجھ پہ نمایاں ہوئیں ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ قرآن مجید ہے یا اللہ کی
دی ہوئی سنت ہے جو پیغمبر جس کا اجرا کرتے ہیں اور جو انبیاء کی روایت میں جاری ہے، اس کے موضوعات، اس کے مشمولات، اس کے تقاضے وہ اس سے بالکل الگ ہیں جو ہمارے ہاں تاریخی نزاعات کے درمیان انسانوں کے رویوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دین ہمیں ایک ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت ہوگی سچائی پہ چلنے کی، حق بات کا ساتھ دینے کی۔ اب یہ عین ممکن ہے کہ غامدی صاحب کو یہ دین کی ہدایت محسوس ہو کہ اس وقت توہین رسالت کے الزام میں جو لوگ جیل میں پڑے ہیں ان کی حمایت کرنا، یا وہ قانون جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غلط بن چکا ہے اس پر تنقید کرنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ یعنی اسلام جب آپ کو ہدایات دیتا ہے تو اس سے بعض تقاضے پیدا ہوتے ہیں، یہ بڑی فطری سی چیز ہے۔ جب یہ تقاضے پیدا ہوتے ہیں تو گویا میں اسلام کی اصولی ہدایت کو سامنے رکھ کر اپنی عملی زندگی میں اس کا اطلاق کر رہا ہوتا ہوں۔ یہ اطلاق انسانی اطلاق ہوتا ہے، بشری اطلاق ہوتا ہے۔ اس اطلاق کے اندر صحیح اور خطا دونوں کا امکان ہوتا ہے، اگرچہ جو کرنے والا ہے وہ ایک دینی کونیٹیشن کے اندر یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بحث یہ نہیں ہوگی کہ یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کام خلاف اسلام کام ہے، کیونکہ سامنے والا تو شخص یہ کہے گا نا کہ بھائی میں تو اسلام کا تقاضا سمجھتا ہوں اس بات کو کہ یہاں پر یہ کام ہونا چاہیے۔ جو بحث کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ یہ جو چیز آپ اسلام کا تقاضا سمجھتے ہیں یہ سمجھنے کا عمل آپ کے ہاں ہو رہا ہے۔ یہ دین کی کوئی صریح قطعی ہدایات نہیں تھی۔ اس میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو بھی میں واضح کرتا ہوں۔ جس وقت کسی نص کے اندر کوئی حکم لکھا ہوا موجود ہو یا ہمارے سامنے آ جائے تو وہاں پر بھی غور و فکر، تدبر و تعقل اور فہم کا دخل ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جس فہم کو ہم داخل کرتے ہیں چیز کو سمجھنے کے لیے وہ نص کی انڈرسٹینڈنگ پر منحصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ اب مجھے آیت کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو جاننا ہے، اس کے لیے فہم کو لڑانا ہے۔ وہ آیت کس کانٹیکسٹ میں ہے اس کے لیے زبان کو جاننا ہے، کلام کو جاننا ہے، نظم کو دیکھنا ہے کہ وہ کس پس منظر میں بات کر رہی ہے۔ یہاں پر میرا استنباط، میرا اجتہاد یہ زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں جو ورڈکٹ آ چکا ہے اس کو سمجھنے کا سفر ہو رہا ہے، جبکہ جس وقت میں اس کو سمجھ لوں گا اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سچی بات کرنی چاہیے، تو یہاں تک نص ہے۔ اس کے بعد کن معاملات میں، کن تقاضوں میں سیدھی سچی بات کرنی چاہیے، یہاں پر میں داخل ہو گیا۔ گویا اب میں دین پر عمل درآمد کر رہا ہوں۔ اب میرا دین پر عمل درآمد کرنا وہ میرے ساتھ منسلک ہے، اس کے میرٹ، ڈی میرٹس، اس سب کو میں نے بیان کرنا ہے۔ مجھ سے سوال ہوگا، مجھ پر اعتراض ہوگا، مجھ پہ تنقید ہوگی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید نے کہا قولوا قولا سدیدا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف میری اس بات پر ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ قول سدید ہے یا نہیں۔ تو مجھے پھر اس موقع پر اپنی بات کے میرٹ اور ڈی میرٹ کو کوالیفائی کرنا ہے۔ میں اس میں اسلام کی بحث کو اگر لے کر آؤں گا اور کہوں گا میں تو اسلام کا ایک تقاضا پورا کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں، تو ہر شخص یہی کہے گا جو عقل شعور رکھتا ہے کہ ہم اسلام پر گفتگو نہیں کر رہے، ہم آپ کے اس اقدام پر گفتگو کر رہے ہیں جو اسلام کی روشنی میں آپ نے سمجھا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے یہ سب سے پہلے مجھ پر نمایاں ہوا، واضح ہوا کہ جتنے گروہ ہیں تاریخ میں ہوں یا حال میں ہوں، آپ دور کیوں جاتے ہیں، پاکستان کے اندر اس اندوناکی کا ایک اور سانحہ ہوا جو ہمارے علم میں ہے، ہماری معلومات میں ہے، بلکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، براہ راست آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور دنیا نے بھی ایک طرح سے دیکھ لیا، لائیو کیمرے لگے تھے، لال مسجد کا سانحہ۔ تو اب لال مسجد کے اندر بے شمار لوگ ایک کاز کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ یہ کہتے تھے تو کیا پوری کی پوری دنیا نے ان کے اس دعوے کو صرف اس لیے مان لیا کہ ان کی گفتگو میں دین آ گیا تھا یا ان کا حوالہ دین بن گیا تھا یا اپنی وہ سورس آف انسپریشن یا موٹیویشن دین کو بتا رہے تھے؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہر شخص نے کہا کہ جو کچھ آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں ہم آپ کے عمل کو دین کی اصولی ہدایت پر پرکھ کر یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ خود علماء کو، یعنی وہ علماء کہ جن کی کوکھ سے لال مسجد کی قیادت پیدا ہوئی تھی، انہوں نے اپنے اختلاف کا اظہار کر دیا اور کہا کہ دین کا صرف ریفرنس بن جانا کوئی چیز یہ اپنی ذات میں دین کی نص کے اندر موجود لازماً مطلوب رویہ یا دو گروہوں کے تنازعات میں ایک گروہ کے رویے کی تائید نہیں ہوتا۔ اور مثال کے طور پر اگر ایک ہی تنازع میں دو گروہ ہوں اور دونوں اپنی
سورس آف انسپریشن اور پوائنٹ آف ریفرنس دین کو بنا رہے ہوں تو پھر کیا خیال ہے؟ تو پھر دین کیا کرے گا؟ تو پھر ہم کیسے رائے اپنائیں گے کہ جو شخص اٹھ کے کہے کہ جی یہ میری فلاں آرزو، فلاں تمنا، فلاں کد و کاوش یہ دین کی پس منظر میں ہے، تو ہر جگہ پر یہ تقسیم کرنی پڑے گی، قرآن اور سنت کے اصول اور یہ ماخذ کی ہدایت اور اس پر عمل درآمد کا اسوہ حسنہ۔ بھی دیکھیے کہ یہ کام اتنا ناگزیر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے شارع ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، آخری پیغمبر ہیں، جن کا کہا حرف آخر ہے، جن کا بولا قول فیصل ہے، وہ شخصیت بھی اپنے بارے میں یہ کہتی ہے، اپنے بارے میں کہ دیکھو میں جو صورتحال میرے سامنے آئے گی اس کے مطابق عدل کرنے کا معاملہ کروں گا۔ یہ عین ممکن ہے، یہ میں روایت کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عین ممکن ہے کہ کوئی چرب زبان آ جائے میرے سامنے اور اس کی گفتگو تو جادوئی ہو اور وہ مجھے ایسے قائل کر لے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اگرچہ وہ حق پر نہ ہو، تو پھر وہ شخص تیار رہے کہ روز قیامت جہنم کی آگ اس کی منتظر ہے۔ یہ پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے یہاں پر یہ بتایا کہ صدق، انصاف، قسط یہ سب قائم کرنا دین کی ذمہ داری ہیں، لیکن اس کے لیے مامور کون ہے؟ ایک قاضی، ایک فرد، ایک بشر، ایک پیغمبر۔ تو جب ہم کوئی کام کریں گے تو اپنی بساط کی حد تک کریں گے، اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ خود پیغمبر اپنے لیے، آپ تصور کریں، اس غلطی پر لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ دین کی اصولی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے، تمہارے فیصلے کرتے ہوئے مجھ میں غلطی کا امکان نہیں ہے، یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ ایک انسان کر رہا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق جس کو میں نے ذرا تھوڑا دراز نفسی سے اور تفصیل سے بیان کیا، یہ بنیادی فرق میری سمجھ میں آیا کہ یہ ٹھیک ہے، گروہ کہہ سکتے ہیں اٹھ کے کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے ہاں جو موٹیویشن کا باعث بنتی ہے وہ دینی بنتی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا اسلام کا لازم ناگزیر تقاضا نہیں بن جاتا۔ اگر یہ بن جاتا ہے تو پھر روئے زمین پر خوارج سے لے کر IS تک اور اس کے بعد جتنے ہمارے یہاں پر گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان سے لے کر آج تک کے قادیانیوں تک، سب کو اٹھا لیں، سب اپنے پوائنٹ آف ریفرنس میں دین کو پیش کر رہے ہیں، تو پھر ہم میں سے کوئی شخص کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ جہاں پر دین کی بات آ گئی، وہ صحابی کی ہو، وہ پیغمبر کی ہو، اس کی نسبت سے ہو، بس ہم نے اس پر گفتگو نہیں کرنی، نہیں، ہمیں گفتگو کرنی پڑے گی اور کر کے یہ بتانا پڑے گا کہ کیا آپ نے اصولی ہدایت صحیح سمجھی ہے، تو وہاں پر زبان، بیان، جو لازم علوم ہے ان کی بحث آئے گی، اور اس کا اطلاق کیا ہے تو پھر اطلاق کی بحث آئے گی، اس میں اس کی بشر کی کیا صورتحال تھی، اس نے جس طرح عمل درآمد کیا، اس کے نتائج کیا نکلے، ایک ایک چیز کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو ماخذ ہے وہ پھر تین چیزیں بن جاتی ہیں، ایک قرآن، ایک سنت، اور ایک اسلام پر ایمان لانے والوں کا عمل۔ پھر اسلام کو اگر اخذ کیا جائے گا تو ان تین چیزوں سے کیا جائے گا، اس لیے کہ جو آدمی اسلام کا نام لے گا، اسلام پر عمل درآمد کرے گا، اس کے بارے میں ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ بھی اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اگر نہیں کہنے کی پوزیشن میں تو ہم ایک ہی بات کہیں گے، اسلام کی اصولی ہدایت موجود تھی، اس پر عمل درآمد کی اس نے کوشش کی ہے، دنیا میں کسی کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہ بات سمجھی کہ یہ جو تنازعات ہوئے ہیں دو گروہوں کے درمیان، بیسیکلی تو تنازع سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا تھا، وہ تو اس کا ایک آف شوٹ، اس کا ایک نتیجہ ہے جو آگے پھر ان کی اولادوں کی اس طرح کی، جس کو آپ کہتے ہیں باہمی مخاصمت یا خونریزی میں یا بہت ہی اندوناک سانے میں سامنے آ گئی۔ تو یہ جو دو شخصیات ہیں، ان دو شخصیات کا جو موٹیویشن ہے، تقاضا ہے، وہ دین ہی کی ہدایت کو سامنے رکھ کے پیدا ہوا ہے، لیکن پیدا انسانی سطح پہ ہوا ہے۔ جب انسانی سطح پہ ہوا ہے تو پھر دونوں کے اقدامات کو، جو دنیا کے سیاست کے کسی چیز پر عمل درآمد کرنے کے حکمت، مصلحت، مقصد، یہ ساری بحثیں پھر دونوں کے ساتھ ہوں گی۔ ان میں سے کوئی معصوم عن الخطا اقدام کی توجیہ میں نہیں ہے، اس میں پھر گفتگو ہوگی۔ تو پھر گفتگو کا اگر دروازہ کھل جاتا ہے تو اس کا ایک اور مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بحث محض کسی شخص کے علم، تعلق، نسب، رشتہ، فضیلت، اس کی الوف، برتری، علم، اس کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اقدامات کا بے رحمانہ تجزیہ ہوگا، اقدامات زیر بحث آئیں گے، اقدامات کو دیکھا جائے گا کہ جس اصولی ہدایت کی روشنی میں یہ کر رہے ہیں اس میں کوالیفائی اور جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے گی تو پھر اقدامات زیر بحث آئیں گے، اور جس وقت اقدامات زیر بحث آئیں گے تو وہاں پر عقیدتوں کی بحث نہیں ہو سکتی، وہاں پر
صحابی رسول ہے ایک طرف، شاید ہو سکتا ہے پہلے دن ایمان لایا ہو، دوسری طرف صحابی رسول ہے، ہو سکتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے سے ایک دن پہلے ایمان لایا ہو. دونوں کے ایمان، دونوں کے عقیدے، دونوں کے پس منظر کی کوئی بحث نہیں ہوگی، سب بحث اقدام پر ہوگی. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ بحث اسلام کی بحث سے نکل کے مسلمانوں کی بحث بن گئی، اور جس وقت مسلمانوں کی بحث بنی تو مسلمانوں کے کسی عمل کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے، یہ تو ہم نے طے کر لیا. اب اسلام ذمہ دار نہیں ہے تو آپ کو بھی پورا حق ہے کہ آپ صورتحال کا تجزیہ کر کے ایک فریق کے بارے میں یہ گفتگو کر لیں، فیصلہ دے دیں کہ میرے لحاظ سے دین کی جو اصل ہدایت تھی اس پر صحیح عمل درآمد ایک فریق نے کیا، اور دوسرا شخص اٹھے اور کہے کہ میرے لحاظ سے دین کی جو صحیح مطالبہ تھا اس پر عمل درآمد دوسرے فریق نے کیا ہے. یہ بات اگر یہاں تک پہنچ جائے تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس پورے کے پورے تنازع کے اندر جو شدت، جو افتراق، جو تنا تنی، جو ایک دوسرے کے ساتھ بدزنی، جو الزامات، جو تشدد اور یہ پورا کا پورا افتراق 1400 سال میں سامنے آیا ہے، اس کا سرے سے کوئی امکان پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اس طرح کے جو اختلافات ہیں وہ پیغمبر اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تدبیر کے باب میں یہ بتاتا ہوں کہ تم مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو. یہ تدبیر کا دائرہ ہے، یہ عمل درآمد کا دائرہ ہے. اس میں اگر یہاں خیمے لگا دوں خدا کے حکم پہ بدر کرنے جا رہا ہوں تو صحابی کو مجھ سے پوچھنے کا حق ہے کہ اپنی آرا سے لگا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے لگا رہے ہیں. اور ساتھ میں فرمایا اپنی رائے سے لگا رہا ہوں. انہوں نے کہا اٹھائیں یہاں سے خیمے، سب مارے جائیں گے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، آگے لے کے جائیں. تو یہ امکان پھر ہر جگہ زیر بحث آئے گا. اگر یہ امکان زیر بحث آتا ہے تو پھر میں نے غامدی صاحب سے جب گفتگو کی تو اس میں سمجھنے کی کوشش کی کہ دونوں فریقین کے موقف کو دونوں کی طرف سے مت سمجھیں، دونوں کی جگہ پر جا کر سمجھیں. جب آپ دونوں کی جگہ پر جا کر سمجھیں گے تو آپ پر ایک اور چیز منکشف ہوگی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر نیکسس آف ایول کا مقابلہ ہو رہا ہے کسی نیکسس آف ویلیوز کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. دونوں فریق اپنا کچھ نہ کچھ آرگومنٹ رکھتے ہیں. اس آرگومنٹ میں کسی ایک کے یہاں زیادہ لوپ ہولز ہوں گے، کسی کے یہاں کم ہوں گے، کسی ایک کے یہاں اسٹریٹجی کی غلطی ہوگی، کسی ایک کے یہاں نہیں ہوگی، کسی ایک نے ابتدا میں غلطی نہیں کی ہوگی بعد میں کر دی ہوگی، کسی نے ابتدا ٹھیک کی ہوگی بعد میں غلطی کر دی ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے کی ایک تصویر پورٹرے کر دی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے مثال کے طور پہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا اور جس کے حق میں فیصلہ کیا تھا اس کے لیے یہ روایتیں ہیں، شروع کے صحابہ نے اس کو وہ دینے نہیں دیا، بعد میں یہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے. یہ صورتحال سب کی سب بنائی گئی ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد چونکہ انسانی اقدام تھا. آپ یہ دیکھیے جو میں نے شروع میں گفتگو کی یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ چونکہ انسانی اقدام تھا، اسٹریٹجی کا، دینی اقدام نہیں تھا، تو وہ زیر بحث نہ آئے اقدام کے میرٹ ڈی میرٹ پر، اس کو دینی نصوص میں داخل کر کے وہ سینکشن دی گئی جو سینکشن پیغمبروں کے اقدامات کو بھی حاصل نہیں ہوتی، اور پیغمبر کی زبان سے وہ سینکشن دی گئی کہ اس امت کو سنبھالنے کے لیے ایک امامت کا انسٹیٹیوشن بنے گا، اس کے اندر ایک معصوم عن الخطا امام آئے گا، اس کے بارے میں میں نے یہ فیصلہ کر دیا. فیصلہ کیسے کر دیا؟ غدیر خم میں کر دیا، حدیث قصہ میں کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک شخص ہے جس نے دنیا کا نظم و نقش چلانا تھا، اب وہ تو ایک دینی کونیٹیشن میں خدائی تائید سے امام کھڑا ہوا تھا، یہاں پر مسلمان اسلام کی باتیں لے کر آ کے اس سے لڑنے لگ گئے. تو بحث کو پھر یہاں پہنچا دیا گیا. ہمیں اگر اس بحث میں کسی صحیح جگہ پر پہنچنا ہے تو اس کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا، اس کو دینی نصوص سے الگ کرنا پڑے گا. تو پھر ہم نے غامدی صاحب سے سمجھا کہ آئیے پہلے ان دینی نصوص کو حل کر لیتے ہیں جہاں سے بحث نیوٹرل جگہ پر آ جائے. تو ایک ایک روایت پر، ایک ایک اثر پر، ایک ایک آیت پر جو اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے اس کا ہم نے تجزیاتی مطالعہ کیا. آپ چاہیں، طالب علم چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے چینل پہ وہ چیزیں موجود ہیں، غدیر خم کے بارے میں بھی ہیں، حدیث قصہ کے بارے میں بھی ہیں، اور ترکت فیکم امرین کے بارے میں بھی ہیں، اہل بیت کے بارے میں، جو بھی تصور جو ایک قصر دینی استدلال کا بنایا جاتا ہے، 6-7 چیزیں ہیں، اس پر طالبانہ غور و فکر کریں. میں نے بھی کیا. جب میں نے بھی کیا اپنے استاد کی رہنمائی میں تو مجھ پر یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی کہ اس بحث کو مسلمانوں کی بحث سے اٹھا کر جو اسلام کی بحث بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور جن دینی نصوص کو سامنے لا کر رکھا گیا ہے، آپ یقین جانیں، یعنی اگر وہ اصول اپنا لیے جائیں جو ان نصوص کو سمجھنے کے لیے اپنائے گئے ہیں اور ان کا اطلاق قرآن مجید پر بھی کر دیا جائے تو
ان لوگوں کی معصومیت تو ایک طرف، میں حیران ہوں گے کہ پھر اس سے دنیا اور ما فیہا کے جو ضلالتیں اور گمراہی ہیں وہ لوگ برآمد کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ نہ زبان ہے، نہ بیان ہے، نہ الفاظ ہیں، نہ سیاق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ آپ یہاں سے اٹھائیں کہ فلاں کو چادر میں اندر بلا لیا تھا تو اب اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، تو اس طرح کے فیصلے تو پھر جتنے گمراہ فرقے انہوں نے قرآن مجید سے کیسے نکال لیا، وحدت الوجود بھی نکال لیا، شرک بھی نکال لیا، سب کچھ نکال لیا۔ تو اگر یہ کام کریں گے تو پورا کا پورا دین ریت کی طرح ہاتھ سے سرک جائے گا۔ تو یہ مجھ پر واضح ہوا کہ دینی نصوص کی بحث بالکل نہیں ہو سکتی اس باب میں کہ کسی شخص کے اقدام کو مذہبی سینکشن حاصل تھی، حدیث عمار، یہ ادھر ادھر کی جتنی باتیں ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب جب یہ سینکشن ہٹ گئی تو معاملہ میرٹ پر آ گیا۔ جب میرٹ پر آ گیا تو سب سے پہلے اس معاملے کو آپ ایک نام دیں، نام کہ یہ معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ تفسیر کا معاملہ ہے، فہم حدیث کا معاملہ ہے، تفہیم سنت کا معاملہ ہے، شریعت کے نفاذ، معاملہ کیا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ دو گروہ موجود ہیں اور دونوں گروہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا جس وقت تک آپ ایک گروہ کو تو ویسے ہی معاف کر دیں، اس کے بارے میں تو آپ جو کچھ کہنا چاہیں کہہ لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پہلا گروہ ہے جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے اندر سے اٹھا ہوا ہے، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا یا یہ جملہ زبان سے نکالنا کہ وہ اقتدار چاہتے تھے، اس کو لوگ بالعموم اس چیز پر معمول کرتے ہیں کہ اقتدار چاہنا تو ایک بہت ہی منفی چیز ہے، بہت ہی مکروہ عمل ہے۔ اس کو آپ نعوذ باللہ من ذالک ایک شخصیت کے ساتھ کیسے نتھی کر سکتے ہیں؟ وہ شخصیت جس کا علم، ورع، تقوی، للہیت، برتری اس درجے کی ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں؟ تو جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر اگلی بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ چیز کہ جی کسی جگہ پہ نظم، نسق، اقتدار میرے ہاتھ میں ہو، میں اس کو صحیح چلانے کا اہل ہوں، تو اس بارے میں یہ خواہش رکھنا، یہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا، یہ اتنا حوصلہ مند ہونا، یہ دین اسلام کی کون سی اخلاقی تعلیمات ہیں جن کی روح سے کوئی مکروہ عمل ہے؟ یہ تو بڑا محمود عمل ہے، بڑا مستحسن عمل ہے۔ اسی طرح کے تو لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں قیادت جاتی ہے، قوم کو مجتمع کرتے ہیں، تو اگر مثال کے طور پر اس طرح کی کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو کہ بھائی مسلمانوں کا نظم و نسق میں زیادہ بہتر چلانے کی پوزیشن میں ہوں، یہ خواہش نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی خلافت کا انعقاد ہوا، اس پر ایک صحابی کو اگر کسی نوعیت کا اختلاف ہے تو وہ کس پہلو سے ہے؟ یعنی وہ اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے بعد میرا تقرر کر دیا تھا، کیا کبھی انہوں نے یہ بات پیش کی؟ کیا کبھی انہوں نے یہ دعویٰ لے کر سوسائٹی میں کھڑے ہوئے کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں تو مجبور محض ہوں، اقتدار نہیں سنبھالنا چاہتا، مجھے تو نفرت ہے اقتدار کی راہداریوں سے، یہ فیصلے کرنا، یہ پریشر لینا، یہ جنگ میری طبیعت آمادہ نہیں، میں تو مجبور محض ہوں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کرنے کی میرے اندر سے میرا استعفیٰ ہو گیا، جیسے پیغمبروں کا انتخاب ہو جاتا ہے، تو یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو ہر موقع پر جہاں پر سیاسی کشمکش ہوئی، اقتدار کی بحث ہوئی، وہاں پر دونوں فریق آگے بڑھ کر اس کوشش میں سرگرداں رہے۔ یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، بری بات تب بن جاتی ہے کہ جب آپ کسی خدائی فیصلے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ جو فریق نیچے موجود ہے یہ اصل میں اس تک پہنچنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا، یعنی کوئی پیغمبر تھا، وہ نبی بننا چاہتا تھا اور پھر نبوت ملی، تو یہ ایک مکروہ بات ہے۔ کسی شخص کا خدا نے انتخاب کر لیا تھا اور وہ بھی چاہتا تھا کہ بادشاہ بن جائے، تو پھر یہ بات ہوتی ہے، لیکن یہاں وہ صورتحال نہیں ہے۔ یہاں پر جو صورتحال ہے کہ نہ خدا کی طرف سے انتخاب ہوا اور نہ فریق جو تنازع میں موجود ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اقتدار سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو یہ بادشاہت نہیں چاہتا، میں تو مثال طور پہ خلافت نہیں چاہتا۔ وہ فریق خلافت چاہتا ہے اور یہ چاہنا اس کا حق ہے۔ حق کن بنیادوں پر ہوگا؟ وہ دینی تو ہو نہیں سکتی۔ وہ اگر دین کی کسی اصولی ہدایت کا اطلاق ہے، مثال کے طور پہ ان کو لگتا ہے ظلم و عدوان پھیلا ہوا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس ظلم و عدوان کو قابو میں لا سکتا ہوں، لہٰذا مسلمانوں کا حکمران مجھے ہونا چاہیے، تو پھر انڈرسٹینڈنگ کی بحث آ گئی۔ تو وہاں پر وہ جب یہ کہیں گے، دعویٰ کریں گے، تو گفتگو ہو جائے گی۔ گفتگو ہو جائے گی تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ دین کی جس ہدایت پر عمل درآمد کیا، اس کے کچھ اور تقاضے بھی ہیں، مثلا حکمران بننے کے لیے تو مسلمانوں کی تائید بھی ضروری ہے، تو اس کو کہاں حاصل کیا؟ تو یہ سب بحثیں ہوں گی۔ تو غامدی صاحب سے گفتگو کر کے جو دوسری چیز مجھے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ کوئی نس کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی تنازعہ تھا۔
سیاسی تنازع کے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں، محرکات پس منظر میں بھی چلے آ رہے ہوتے ہیں، تاریخ کی بحثیں ہیں. ایک فریق یہ سمجھتا تھا کہ ان کو اقتدار ملنا چاہیے، دوسرے فریق نے، یہ وہاں کے حالات نے، ماحول نے 3 ٹینیورز تک تو وہ اقتدار نہیں دیا. چوتھے ٹینور میں جو تیسرا ٹینور چل رہا تھا اس میں تنازع پیدا ہوا. ایک خلیفہ راشد کا قتل ہو گیا. اس قتل پر دونوں فریق جو اس دور کی پاور پالیٹکس، یعنی اس دور میں طاقت کے حصول کے لیے جو نظم بنا ہے، شورا بنی اس سے پہلے، سیدنا عثمان کا جب فیصلہ ہوا، سیدنا ابوبکر نے نومینیٹ کر دیا سیدنا عمر کو، ہر جگہ پر ایک فریق موجود تھا اور وہ اسٹیک ہولڈر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس قابل اس اہل ہے. اس نے اس معاملے کے اندر ایک رویہ اپنایا. جن لوگوں نے قتل کیا تھا انہوں نے آ کر اس شخص کے ساتھ یہ بات کی کہ آپ کو ہم اپنا حکمران بناتے ہیں. وہ شخص کس بنیاد پر حکمران بن گیا، اس کی اس معاملے میں ایک رائے ہے. اس رائے کو بھی ہم نے ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر بیان کیا کہ یوں نہیں ہے. ایک شخص اقتدار کا منتظر تھا اور ایک موقع پیدا ہوا، اس نے کہا چلو بھلے قاتلین عثمان ہی مجھے نومینیٹ کر دے لیکن میں اقتدار کی گدی پہ آ جاؤں. ایسا نہیں ہے. اس شخص کی جگہ پر کھڑے ہوں تو وہ ایک دوسرا موقف رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے، اقتدار میں مجھے آنا چاہیے تھا، اقتدار میرا حق تھا. اس صورتحال میں جب افتراق پیدا ہو گیا ہے، شاید میری شخصیت کے علاوہ کوئی شخص اس صورتحال کو قابو میں نہ کر سکے. اور یہ جو قتل ناحق ہوا ہے، اس قتل ناحق پر مجھے بھی دکھ ہے، درد ہے، لیکن میں ابھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ان باغیوں سے جن کی تعین بھی نہیں ہوئی، جن کی قوت اور تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، ان کے ساتھ لڑ کر ان کے ساتھ قصاص کا معاملہ کروں. تو میں اس کو ایک مہلت میں لے جاتا ہوں کہ جب وقت آئے گا تو اس وقت ہم شریعت کے حکم پر عمل درآمد کریں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو اقدامات وہ کریں گے اس کو علم اور عقل کی روشنی میں کہیں پر آپ فائدہ دیں گے، مارجن دیں گے، اور کہیں پر آپ تنقید کریں گے. مثال کے طور پر مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ جو اس پورے قضیے میں اپنی رائے سیدنا علی کے حق میں رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ تک اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں یہ لکھتے ہیں کہ ہر چیز کی توجیہ ہو سکتی ہے، لیکن مثال کے طور پہ سیدنا علی کے اس اقدام کی میں کوئی توجیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں بقول مولانا مودودی کے کہ سیدنا عثمان کے قتل میں ملوث مالک اشتر وغیرہ جو تھے، ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ ایک رویہ اپنا رہے ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ گورنری کا منصب دے کر آپ نے ایک جگہ پر معمور کر دیا جو متعین قاتلین میں سے تھا. تو اینی ہاؤ اس طرح کے جب اقدامات ہوں گے تو پھر اس میں میرٹ ڈی میرٹس دیکھے جائیں گے، بعض چیزیں درست ہوں گی، بعض چیزیں غلط ہوں گی، اور وہ ہونی چاہیے اس لیے کہ انسان کھڑا ہوا اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے. یہی معاملہ دوسرے فریق کی طرف ہے. دوسرا فریق اپنا ایک نقطہ نظر رکھتا ہے، وہ پاور پالیٹکس کا حصہ ہے، وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان نسلوں سے اس خطے پہ حکمرانی کرتا چلا آیا ہے. اس میں درمیان میں ایک انقطاع آیا جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ حکمران بن گئے ہیں. وہ واپس سے اپنے اسی برتری کو ہو سکتا ہے حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے کوئی بھی چیز مکروہ ممنوع چیز نہیں ہے. یہ اگر حوصلہ مندی لوگوں میں نہ پیدا ہو تو اس دنیا کا نظام ہی نہ چل سکے. آج بھی آپ یہ دیکھیے اداروں کے اندر حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں، افراد خاندان میں ہوتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر چیزوں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. یہ معاملہ قوم میں ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا. جب وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا تو وہاں پر بھی کوئی معصوم عن الخطا افراد نہیں کھڑے ہوئے. انسان ہیں تو اقدامات کریں گے، چنانچہ اقدامات ہوئے. ان اقدامات میں انسانوں کو حق ہے وہ تنقید کریں، ان کے بارے میں کہیں کہ یہ اقدامات میرٹ کے خلاف تھے، لیکن معاملہ جنگوں تک آ گیا اور ایک فریق نے دوسرے فریق پر جنگ مسلط کر دی اپنی دینی انٹرپریٹیشن میں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تقاضا یہ ہے کہ جنگ کی جائے. جو 2 جنگیں ہوئی ان میں ایک فریق کا یہی موقف تھا کہ میں حق کی خاطر یہ جنگ لڑ رہا ہوں اور دین کی جو ہدایات اور نصوص ہیں ان پر عمل درآمد کر رہا ہوں کہ ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ لوگ جو دوسری جگہ پر بیعت لے کے بیٹھے ہیں یا تو فساد فجرت کے مرتکبین ہو رہے ہیں، یہ تو دین کی ہدایت سے روگردانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں اب ان کا قلعہ کما کروں گا. اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو فریقین ہیں اگر ان کی عظمت، ان کی رشتے کی قربت، اسی کے کینوس میں چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے تو معاملہ ایسا گمبھیر ہے کہ ایک طرف تو داماد ہے جو باہر سے آ کے گھر کا حصہ بن جاتے ہیں اور دوسری طرف ان تنازعات میں کون کھڑے ہوئے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی آپ کی بیوی امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ. وہ ایک اور موقف رکھتی ہیں اس باب میں جو سیدنا علی کے موقف ہے، اس کے برخلاف سیدنا امیر معاویہ والا ہی موقف کہ نہیں قاتلین عثمان کے ساتھ ایک معاملہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے لوگ اتنی بڑی بڑی عظمتیں لیے ہوئے ایک دینی
ہدایت کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف کرتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں کہ باہم دست و گریباں ہوں، اور جنگ شروع ہو گئی اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، چلتے 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 ایسا وقت بھی آیا، فیصلہ ہوا، خلافت کا انعقاد ہو گیا، صلح ہو گئی، سب لوگ مل کے بس ایک خلافت کے تحت معاملات کریں گے۔ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی ایک فریق کی کہ بھئی یہ جب جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ ہمیں مل جائے گی۔ اس وقت تک کی جو تصویر ہے اس کو پیچھے رکھیں، میں آتا ہوں پھر اس کا واقعہ کربلا، اس کو پیچھے رکھیں تو تین باتیں دو اور دو چار کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ پورا قضیہ ایک سیاسی قضیہ تھا۔ اس پورے قضیے میں فریقین کا موقف کوئی دینی تائید اور سینکشن نہیں رکھتا تھا، بلکہ بشری اطلاقات کی بحث ہے۔ اور اس پورے قضیے کے اندر جس فریق نے غلطی کی ہے اس کو غلط کہنا یہ دین اسلام کے منافی نہیں ہوگا، اس کا اسلام کی بحث سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اب میدان کھلا ہے، آپ جائیں، تاریخ پڑھیں، نکلیں، اقدامات پر گفتگو کریں، سیدنا علی نے یہ کیوں کیا، یہ غلط تھا، سیدنا امیر معاویہ نے یہ کیوں کیا، یہ ظلم تھا، یہ اطلاق ٹھیک تھا، یہ اطلاق غلط تھا۔ آپ کو آزادی ہے، جائیں، گفتگو کریں۔ آپ جب رائے اپنائیں گے تو لوگوں کو آپ کی رائے پر تنقید کا حق ہوگا، وہ آپ سے آ کر ہی کہیں گے کہ یہ آپ جو حکم لگا رہے ہیں سیدنا علی نے ظلم کیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ خبر واحد میں لکھا ہے، وہ کہیں خبر واحد کے ثبوت کی بحث لے کر آؤ، اس کی بنیاد پہ اخلاقی حکم کیسے لگا؟ تو وہ سب پھر تاریخ کی بحثیں ہیں، اس میں جس فریق نے اتر کے موقف اپنانا ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے کہ اس سے یہ سارے سوالات ہوں گے۔ یہ جو صورتحال، یہ جو سیاسی تنازع، یہ کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں آئے گا، صورتحال پیدا ہوئی سیدنا حسین کا اقدام اور ان کا اندھوناک سانحہ، اسی کی ریپرکلز، اسی کے آف شوٹ، اسی کے نتائج میں شامل ہے۔ یعنی اس واقعے کو آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح سیدنا حسین کی یہاں پر شہادت ہوئی ہے، افسوس در افسوس کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اسی تنازع کے اندر 70,000 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہی تنازع ہے، 70,000 صحابہ کی شہادت۔ اور اسلام کی نگاہ میں ہر انسان کا، ہر مومن کا، ہر بشر کا خون برابر ہے۔ کیا کبھی آپ نے پڑھا اسلام کی بحثوں میں کہ کوئی شخص اٹھ کے کسی راہ چلتے آدمی کو مار دے اور کوئی شخص اٹھ کے کسی عالم کو مار دے تو دونوں کی سزا میں فرق ہے؟ نہیں، ہمارا دین انسانی جان کی حرمت کی بات کرتا ہے، تو وہ جان ایک صحابی رسول کی جائے، نواسہ رسول کی جائے، نئے ایمان لانے والے کسی فرد کی جائے، کسی تابعی کی جائے، کسی ہم جیسے ہمہ شمہ کی جائے، اللہ کی نظر میں وہ جان برابر ہے۔ تو جانیں چلی گئیں، جانیں جا رہی تھیں، سیاسی تنازعات میں باہمی دست و گریباں ہو گئے فریق، جنگ تک نوبت آ گئی، اس کے بعد امن کا ایک وقفہ آیا اور پھر سے جنگ شروع ہو گئی۔ تو اب یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے اس کو اگر آپ نے سامنے رکھنا ہے تو اگر سیدنا حسین کے اقدام کو اسلام کی ہدایت سے جوڑنا ہے تو پھر آپ کو اوپر سے جتنے اقدامات ہوئے سب کو اسلام سے جوڑنا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ اسلام کی ہدایت پر عمل درآمد تھا، تو جس طرح پچھلے جتنے فریق تھے ان کا عمل درآمد زیر بحث آیا، سیدنا حسین کا بھی زیر بحث آئے گا۔ کوئی شخص روئے زمین پر اس چیز سے مستثنی نہیں ہے کہ وہ دین کا نام لے کر کوئی اقدام کرے اور کرنے کے بعد اس اقدام پر گفتگو نہیں ہو سکتی، گفتگو ہوگی، اور اس میں جو فریق جو نقطہ نظر اپنائے گا اس کو اس کے دلائل دینے پڑیں گے۔ چنانچہ پھر اس پر بھی ہم نے گفتگو کی اور گفتگو کر کے بتایا کہ ان تمام سیاسی تنازعات کی موجودگی کے باوجود جب ایک خلافت وہاں بن گئی، وہ خلافت ایک فریق ہو سکتا ہے دل سے تسلیم نہ کرتا ہو اور وہ کہتا ہو کہ یہ ظلم کر کے بنی ہے اور میں ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، تو اب خاتمہ کرنے کے لیے آپ دین کی ہدایت سمجھ کے اس کو جا رہے ہیں نا، خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر خاتمہ اگر سامنے والے فریق کے پاس طاقت ہے تو کیسے ہوگا؟ میدان جنگ میں ہوگا۔ اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری، اور وہ بھی اس دینی کونیٹیشن میں کھڑا ہوا ہے کہ میں بھی خدا کی زمین پہ لوگوں کی ایمان سے حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں اور مجھے لگتا ہے میں انصاف پسند ہوں، تو میرا خاتمہ ہوگا تو دین کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تو چنانچہ میں اب دین کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو اب جب آپ اٹھیں گے انقلاب لانے کے لیے تو سامنے سے ایسا تو نہیں ہوگا نا حقیقت میں کہ پھولوں کے گلدستے پیش کیے جائیں۔ اگر گلدستے پیش کی جانے تھے تو یہ تو 20-30 سال پہلے ہو جاتے ہیں، 70,000 صحابہ کی شہادت ہوئی، نہیں پیش کیے گئے۔ تو وہاں پر پھر ایک اندھوناک سانحہ سامنے آیا۔ اس پس منظر میں اس سانحے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم فریقین کے اقدامات پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جن بدبختوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا، ان کا خون بہایا، ان کو یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کے لیے کوئی دینی اخلاقی جواز نہیں رکھتے تھے۔
ایک فریق اگر آپ کی حکومت کو نہیں مانتا تو اس کا سیاسی اختلاف ہے، وہ اپنے اس سیاسی اختلاف کے حق میں لوگوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بغیر کسی حربی لشکر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا ہے، تو آپ کو اس کو گنجائش دینی چاہیے۔ اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ اقدام آپ کے لیے باعث خطرہ ہے، تو آپ اس کو اگر گرفتار کرنا چاہتے ہیں، گرفتار ناحق خون کیسے بہا سکتے ہیں؟ تو پھر ہم اس اقدام پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، رنج کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اقدام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرد کے اقدامات کا میرٹ ڈی میرٹ زیر بحث آیا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے جس وقت سیدنا حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب نکل کر جائیں گے کوفہ کی طرف، تو ان کے اس اقدام کو صحابہ کرام کی پوری جماعت جو وہاں پر موجود تھی، انہوں نے دین اور اسلام کا لازم ناگزیر نص کا ترجمہ اور فہم اور تقاضا نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا ایک بندے کی اسٹریٹجی ہے، ہم اس اسٹریٹجی میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے اختلاف کیا۔ تو یہ اختلاف ہے جو پھر تاریخ کے ہر کریکٹر کے بارے میں، ہر کردار کے اقدامات کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس بحث میں جب آپ اتریں گے تو یہ تاریخ کی بحث ہے، سیاسی تنازعات کی بحث ہے، فریقین کے موقف کو سمجھنے کی بحث ہے، اور اس کے اندر جب آپ کو اخلاقی حکم لگائیں گے تو اس کا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ قطعی ثبوت ہونا چاہیے جس سے ایک فریق کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ جب تک ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت تک ہم اس معاملے میں کوئی فیصلہ کن رائے اختیار کرنے کی سرے سے پوزیشن ہی میں نہیں ہے۔ چنانچہ غامدی صاحب نے پھر اس معاملے پہ جب گفتگو کی اور جو رائے پیش کی، وہ رائے یہ ہے کہ سیاسی تنازعات کو سیاسی تنازعات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اس کو دین کی، کفر کی اور اس طرح کی چیزوں کی بحثیں نہ بنائیں۔ یہ دین کی براہ راست بحثیں نہیں ہیں، دین کی ہدایات پر عمل درآمد کی بحثیں ہیں۔ اس عمل درآمد میں انسانی قول و فعل زیر بحث آتا ہے، بشری تقاضے ہیں، اجتہادی خطائیں ہوتی ہیں، ایک فریق سے آپ کی نظر میں ہو گئی، دوسرے کے نظر میں دوسرے فریق سے ہو گئی۔ ان چیزوں سے اوپر اٹھیں، تاریخ کا ایک مسئلہ ہے، کوئی رائے بنانی ہے، رائے بنا کر آگے بڑھیں۔ لیکن جس وقت آپ ایک فریق کے اقدامات کو دینی سینکشن دیں گے، دینی جواز دیں گے، اسلام کو زندہ کرنے سے جوڑ دیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ بحثیں دینی سیاسی بحثیں نہیں رہیں گی۔ تو خلاصہ ایک جملے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ جو کچھ امت کے ساتھ 1400 سال میں ہوا ہے، اس کو حل کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ تو حل کرنے کا ون لائنر فارمولہ یہ ہے کہ سیاسی تنازعات کو دینی نصوص کے تحت دیکھنے کے بجائے اس دور کی سیاسی حرکیات اور فریقین کے موقف کی روشنی میں دیکھیں، تو ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے اقدام کے بارے میں کوئی نہ کوئی گنجائش، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی ریزننگ پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر لازم اور ناگزیر تقاضا ہے اس چیز کا کہ ایک شخص کو پھر آپ گالیاں دیں، متون ٹھہرائیں، برا بھلا کہیں، اس کے پھر آپ اس کے بارے میں تبرہ کریں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، پھر یہ مخاصمت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میری طالبانہ انڈرسٹینڈنگ اس نتیجے پر پہنچی اپنے استاد سے گفتگو کر کے کہ اس تاریخی قضیے کو تاریخ کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، دین اور اسلام کی بحث اس باب میں نہیں کرنی چاہیے۔